حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں مسند احمد ابن حنبل۔ جیسے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں الگ الگ انداز سے، تو اسی طرح سے ایک کتاب ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسند۔ اس میں کتاب لکھنے والا کرتا یہ ہے کہ صحابہ کی حدیثیں الگ الگ لکھتے ہیں۔ مثلا ایک ہی جگہ لکھیں گے وہ ساری حدیثیں جو حضرت عائشہ نے بیان کی ہوں گی، ایک ہی جگہ لکھیں گے وہ حدیثیں جو ابو ہریرہ نے بیان کی ہوں گی۔ جس صحابی نے جتنی حدیثیں وہ سب ایک جگہ لکھیں گے وہ، حالانکہ ان کے ٹاپک الگ الگ ہوں گے۔ مثلا فرض کیجئے صحابی ہیں حضرت فاروق اعظم، یا صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، یا صحابی ہیں عبادہ بن صامت، یا صحابی ہیں ابی بن کعب۔ تو ابی بن کعب نے جتنی حدیثیں زندگی میں بیان کی ہیں، باقی کتابوں میں تو ہوں گی وہ الگ الگ چپٹر میں۔ نماز کی حدیث نماز کے چپٹر میں ہوگی، نکاح کی حدیث نکاح کے چپٹر میں ہوگی، آخرت کی حدیث آخرت کے چپٹر میں ہوگی، اخلاق کی حدیث اخلاق کے چپٹر میں ہوگی، ایمان والی حدیث ایمان والی چپٹر میں ہوگی۔ لیکن مسند والی جو کتاب ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں ہوتا یہ کہ ساری حدیثیں ایک ہی جگہ جمع کر دیں گے۔ حضرت عائشہ کی جتنی حدیثیں وہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے، حضرت انس بن مالک کی جتنی حدیثیں وہ سب ایک ہی جگہ ہوں گی، ٹاپک ان کے الگ الگ ہوں گے۔ مثلا یہ حدیث ایمان کے بارے میں یہی ہے، اگلی والی حدیث نماز کے بارے میں، اگلی والی حدیث آخرت کے بارے میں، اگلی والی حدیث اخلاق کے بارے میں۔ تو ایک ہی جگہ کیوں جمع ہو رہی ہیں؟ کیونکہ نقل کرنے والا ایک ہی صحابی ہے۔ تو ایسی کتاب کو کہتے ہیں مسند۔ یہ مسندیں بہت لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ شاندار مسند جو مانی جاتی ہے وہ امام احمد بن حنبل کی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں۔ یہ شاگرد تھے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو امام احمد بن حنبل نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل، اس میں حدیث ہے۔ اور وہاں سے یہ حدیث منتقل ہوئی نیچے والی کتابوں میں، جن میں ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے مشکوٰۃ شریف۔ تو مشکوٰۃ شریف کے آخری پیج پر یہ حدیث ہے، اور ریفرنس انہوں نے دیا ہے رواہ احمد، یعنی مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ہے۔ جیسے ہمارے پاس چھوٹی کتاب آئے گی اس میں حدیث لکھی ہوگی، ساتھ میں لکھا ہوگا رواہ البخاری، تو اس کا یہ بخاری شریف سے حدیث لی گئی ہے۔ یا لکھا ہوگا مثلا رواہ دارقطنی، تو دارقطنی حدیث کی کتاب وہاں سے حدیث آئی ہوگی، ریفرنس ہوتا ہے کتاب کا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہاں سے؟ مسند احمد ابن حنبل سے۔ کیا حدیث ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا، وہ آمن بی، اور ایمان بھی قبول کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں یا نہیں، تو جواب ہے ہم اس میں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، اور دیکھنے کا مطلب ہے ان آنکھوں سے دیکھنا۔ تو جب ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، اس طبقے میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا ہوگا۔ اب ہم غور کریں گے، اپنی عقل کو استعمال کر کے سوچیں گے، کیا ہم اس طبقے میں شامل ہیں جس میں دو کوالٹی بیان کی گئی؟ مجھے دیکھا نہیں، تو ہم نے واقعی نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ وہ تو 1400 سال پہلے تھے اور ہم آج ہیں، وہ وہاں عرب میں تھے، ہم یہاں ہیں۔ تو گویا ہمارا زمانے کا بھی فاصلہ ہے اور جگہ کا بھی فاصلہ ہے۔ جگہ کا فاصلہ اتنا ہے کہ وہ عرب اور ہم یہاں، اور زمانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ وہ 1500 سال پہلے اور ہم آج، تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو لہٰذا یہ کوالٹی، یہ خوبی ہے یا کمی ہے، لیکن ہم اس میں شامل ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا مگر مجھ پر ایمان لایا ہوگا۔ تو کیا ہم ایمان لائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ جواب نہیں دینا ہے، سوچنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ نبی برحق۔ یہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ جواب، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پہلے دن ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی، اس میں پڑھا گیا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور جب بچے کے سامنے اذان پڑھی جاتی، اگر وہ آنکھیں بند ہوگی تو آنکھیں کھول دیتا ہے۔ سب کے تجربات ہوں گے، میرے تجربات بھی ہیں، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بچہ دنیا میں آیا ہے ماں کے پیٹ سے، یا وہ رو رہا ہوگا، جو ہی اذان پڑھیں گے وہ چپ ہو جائے گا، یا اس کی آنکھیں بند ہوں گی، جو ہی اذان پڑھیں گے وہ آنکھیں کھول دے گا۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جب میں نے بچے کو اذان پڑھی تو اس نے اپنی انگلی ایسے اٹھائی، یہ ہم نے خود دیکھا، اور کچھ لوگوں نے اس کی کلپ بھی بنائی۔ جیسا میں نے بچے کا، یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں ہے، اس بچے کو کیا پتا ہے یہ پڑھنے والا کون ہے، وہ تو بے شعوری کا عالم میں ہے، لیکن بے اختیار اس کی آنکھوں سے یہ انگلی یوں اٹھی ہے۔
ایسا بارہا دیکھا کہ بچہ رو رہا تھا، جو ہی اذان پڑی ایک دم چپ ہو گیا۔ ایسا بارہا دیکھا کہ جو ہی اذان پڑی بچے نے فوراً آنکھ کھول دی، وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول کی آوازیں آئی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم شعور کی زندگی میں آگے اور ہمارے ماں باپ نے ہم سے کہا مسلمان ہیں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب بولنا ہم نے شروع کیا تو سب سے پہلے ہماری زبان پر اللہ آیا ہوگا۔ میں درمیان میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا، جن کے رشتے ابھی نہیں ہوئے، جب رشتے آپ کے ہو جائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کریں گے، پھر اولاد جب دنیا میں آئے گا تو کوشش یہ کرو کہ اس بچے کی زبان پر سب سے پہلا لفظ اللہ آ جانا چاہیے، اور آئے گا۔ ابھی بچے نے بولنا شروع نہیں کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ اچانک وہ زبان سے بولنا لگے گا، پہلا لفظ اس کی زبان پر آئے گا، یا آئے گا اماں، یا آئے گا ابا، یا بچہ کرے گا بابا 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 ماما ماما ابا، یہ میں سے کرے۔ اگر آپ کے گھر میں اللہ کا ماحول ہوگا، دینی ماحول ہوگا، تو لازماً آپ کے بچے کی زبان پر سب سے پہلے اللہ جائے گا۔ اور میں ذاتی طور پر ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کی زبان پر سب سے پہلے لفظ اللہ آیا، زندگی کا پہلا لفظ جو ان کی زبان سے نکلا وہ اللہ نکلا۔ اور یہ کیسے کوشش کریں گے؟ ابھی بچہ قریب ہے بولنے کے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے لگا ہے، تو اب کچھ دنوں کے بعد یہ بولنے لگے گا، اور اس کی زبان پر پہلا لفظ آ جائے گا، یا ابا آئے گا، یا اماں آئے گا، یا بابا آئے گا۔ یہ بالکل آسان الفاظ، یہی سب سے پہلے آتے ہیں۔ لیکن اگر بار بار بچے کے سامنے اللہ 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 بولا جاتا رہے گا، اس بچے کی زبان پر سب سے پہلے اللہ ہی آئے گا۔ اس کے بعد پھر ہم جب شعور کی زندگی میں آگے، ہم نے غور کیا، تو غور کرنے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ اللہ نے اعلان کیا میرا نبی محمد رسول اللہ، سارے نبیوں نے اعلان کیا آگے نبی آنے والا ہے محمد رسول اللہ، فرشتوں نے اعلان کیا یہ محمد رسول اللہ ہیں، جنگلی جانوروں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، پتھروں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اس اللہ کے نبی کو ہزاروں نے لاکھوں نے مانا، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کا کیریکٹر دیکھا، ان کے اخلاق دیکھے، ان کے معجزات دیکھے، ان کے کمالات دیکھے۔ وہ تمام دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے اگلے والوں کو بتایا، پھر انہوں نے اگلے والوں کو بتایا۔ اس طرح سے کروڑوں کی نسلوں سے یہ نسل چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ اور ہم تک کیسے پہنچا؟ جب یہاں کشمیر میں اللہ کے کچھ بندی آئے، ان کے ذریعے سے یہاں اللہ کے نبی کا نام پہنچا، اس کے بعد پھر ہم ان کے نسلوں میں پہنچے، اور ہم تک یہ اللہ کے نبی کا نام پہنچا۔ اس لیے ہم اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے نبی ہیں۔ تو ہم اس کیٹیگری میں آ گئے جس کیٹیگری کو اللہ کے نبی نے مبارکباد دی ہے 7 مرتبہ۔ جنہوں نے 1 مرتبہ کلمہ پڑھا صحابہ کرام، ان کو 1 مرتبہ مبارکباد دی۔ جنہوں نے صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ان کو 1 مرتبہ مبارک ہے۔ اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور ایمان قبول کیا، ان کو اللہ کے نبی 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس میں شامل ہیں۔